بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 89 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم صفت مشبہ حصہ دوم پڑھیں گے۔ صفت مشبہ حصہ اول میں ہم نے صفت مشبہ کی تعریف اور اس کے اوزان اور عمل کرنے کے شرط سے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم صفت مشبہ کے مسائل سے متعلق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَمَسَائِلُهَا 18۔ صفت مشبہ کے مسائل 18 ہیں۔ صفت مشبہ کے عمل کرنے اور نہ کرنے کی صورتیں 18 بنتی ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے ان 18 صورتوں کو مسائل کا نام دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر صورت میں بحث ہے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے ان صورتوں کو مسائل کا نام دیا اور فرمایا وَمَسَائِلُهَا 18 کہ صفت مشبہ کے 18 مسائل ہیں۔ لأن الصفة إما باللام أو مجردة عنها ومعمول كل واحد منهما، اس لیے کہ صیغہ صفت اما باللام یا تو معرب باللام ہوگا جیسے الحسن، او مجردة عنها یا الف لام سے خالی ہوگا جیسے حسن، ومعمول كل واحد منهما اما مضاف او باللام۔ پھر ان صیغہ صفت کا معمول یا تو مضاف ہوگا یا معرب باللام ہوگا او مجرد عنہما یا ان دونوں سے خالی ہوگا۔ معرب باللام جیسے حسن الوجہ، مضاف کی مثال حسن وجہہ، دونوں سے خالی جیسے حسن وجہن وغیرہ ذالک۔ تو دو صیغہ صفت ہو گئے، 3 قسم ان کے معمول کی ہو گئی۔ فہذہ ستۃ، 2 کو 3 میں ضرب دینے سے یہ 6 ہو گئے۔ والمعمول فی کل واحد منہما اما مرفوع او منصوب او مجرور، پھر ان میں سے ہر ایک کا معمول یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور، یعنی معمول کی پھر 3 قسمیں بن گئی، مرفوع منصوب مجرور۔ فذالک 18، تو 6 کو 3 میں ضرب دینے سے 18 قسمیں بن گئی۔ تو اسی کی طرف مصنف علیہ رحمہ نے اشارہ فرمایا وَمَسَائِلُهَا 18 کہ صفت مشبہ کے مسائل 18 ہیں۔ وَتَفْصِيلُهَا نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهَهُ وَجْهُهُ وَجْهِهِ، اس کی تفصیل جیسے جاءنی زید الحسن وجهه وجهه وجهه، یہاں پر صفت مشبہ معرب باللام ہے اور یہ اس کا معمول جو ہے وہ غیر معرب باللام ہے اور مضاف ہے، اور غیر معرب باللام اور مضاف ہے، اور تینوں اعراب اس پر جاری ہے، وجہ وجہ وجہ، تو 3 قسمیں یہ ہو گئی۔ ثلاثۃ اوجہ وکذالک الحسن الوجہ وجہ وجہ، اسی طرح الحسن الوجہ یہ مثال ہے اس صفت مشبہ کی جو معرب باللام ہے اور اس کا معمول بھی معرب باللام ہو اور مضاف نہ ہو۔ اس کی بھی 3 صورتیں ہو گئی، 3 اور 3 6۔ والحسن وجہن وجہن وجہن، یہ مثال ہے اس صفت مشبہ معرب باللام کی کہ جس کا معمول غیر معرب باللام ہو اور مضاف بھی نہ ہو، جیسے الحسن وجہن وجہن وجہن، اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، تو یہ 3 یا 9 ہو گئے۔ اسی طرح وحسن وجہہ وجہہ وجہہ، یہ مثال ہے اس صفت مشبہ کی جو غیر معرب باللام ہے اور اس کا معمول بھی غیر معرب باللام ہے، مضاف ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہو گئی۔ پھر وحسن الوجہ وجہ وجہ، یہ مثال ہے اس صفت مشبہ کی جو غیر معرب باللام ہے، معمول معرب باللام ہو،
اس کی بھی 3 قسمیں ہو گئی، 3 اور 3 6 یہ ہو گئے۔ وحسن وجہن وجہن وجہن، یہ مثال ہے اس صفت مشبہ کی جو غیر معرب باللام ہے اور اس کا معمول نہ مضاف ہے اور نہ معرب باللام ہے۔ تو 3 قسمیں اس کی ہو گئی، مرفوع منصوب مجرور کی۔ تو یہ بھی 9 ہو گئے، 9 اور 9 18، یہ کل 18 قسمیں ہیں جس کی مثال مصنف علیہ الرحمٰ نے مختصر سی سطر میں جمع کر دی۔ وہی اعلیٰ 5 اقسام۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰ فرما رہے یہ جو 18 قسمیں ہیں اس کو باعتبار استعمال کے ہم 5 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ منہا ممتنع، ان 5 قسموں میں سے بعض قسمیں وہ ممتنع ہے، یعنی 2 قسمیں وہ ممتنع ہے، وہ قابل استعمال نہیں، جیسے الحسن وجہہ والحسن وجہن، یہ 2 قسمیں ممتنع ہیں۔ کیوں ممتنع ہیں عزیز طلبہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اضافت کی بحث میں پڑھ چکے تھے کہ اضافت معنویہ کیا کرتے بھئی؟ تخفیف کا فائدہ دیتا ہے، اور تخفیف کی 3 صورتیں ہیں کہ مضاف پر الف لام نہیں آتا، مضاف پر تنوین نہیں آتا، اور مضاف الیہ جو ہے اس سے مضاف پر تنوین نہیں آتا، اور اسی طرح جو ہے نون تثنیہ اور جمع وہ بھی اس سے حذف ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے اضافت کی وجہ سے۔ یہ تخفیف کے فائدے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھ الحسن وجہہ، الحسن مضاف ہوا ہے اپنے معمول وجہ کی طرف، اور یہ جو معمول ہے اضافت ہوئی ہے اس کی طرف الحسن عامل کی مضاف کی، اور اس پر الف لام داخل ہے، اور اس الف لام کو حذف نہیں ہوا، یعنی تخفیف کا فائدہ اس اضافت نے نہیں دیا جی۔ اور اسی طرح جب صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہوا ہے تو اب اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ یہاں موجود ہوگی، یعنی الحسن میں ضمیر موجود ہے، جب موجود ہے تو وجہ ہی میں ہو ضمیر دوبارہ اس کی طرف راجع کرنا، یہ تحصیل حاصل لازم ہوا۔ تو اس میں 2 خرابیاں لازم ہوگی، ایک یہ ہے کہ وجہ کے ساتھ ضمیر بھی ہے، دوسرے یہ ہے کہ تخفیف کا فائدہ بھی نہیں دیا۔ اسی طرح الحسن وجہن میں اس میں ایک خرابی ہے کہ الف لام کو حذف نہیں کیا، یعنی تخفیف کا فائدہ نہیں دیا، تو اس وجہ سے یہ 2 صورتیں ممتنع ہوئی۔ تو 18 سے 2 نکالے تو 16 رہ جاتی ہے۔ اور مختلف فی، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن کے استعمال میں علماء کا اختلاف ہے، جیسے حسن وجہہ، حسن وجہہ، اس کی ایک ہی قسم ہے مولانا۔ تو یہ جو حسن وجہہ ہے اس میں علماء بصریین اور کوفیین کے اختلاف ہے۔ علماء بصریین کہتے ہیں کہ حسن تو غیر معرب باللام ہے، چلو تخفیف کا فائدہ تو دیا ہے، لیکن وجہہ جو وجہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو یہ ضمیر بھی اس ضمیر اور اس ضمیر کا مرجع جو حسنوں میں دونوں کا ایک ہے، تو یہ بھی تحصیل حاصل ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر بھی حذف ہو جانی چاہیے تھی تاکہ کامل تخفیف کا فائدہ اضافت دے دیتا، لیکن حضرات کوفیین فرماتے من وجن تخفیف کافی ہے، اس لیے حسن وجہ ہی یہ درست ہے۔ تو اس میں کوفیین اور بصریین کا یہ اختلاف ہے، اس لیے اس کو مختلف فی کہا، حسن وجہ ہی۔ تو 2 اور 3 جو ہے 2 اور 1 یہ 3 صورتیں ہو گئی، 2 صورتیں ممتنع کی اور 1 صورت مختلف فی کی، تو کل 15 صورتیں رہ گی۔ والبواقی احسن، یہ جو 15 صورتیں ہیں ان میں بعض احسن ہے، یعنی بہت اچھا ہے ان کا استعمال۔ وہ کون سے؟ ان کا نفی ضمیر واحد، اگر ان میں ایک ہی ضمیر ہو، وحسن، اور اگر ان میں 2 ضمیر ہو، ان کا نفی ضمیران، اگر ان میں 2 ضمیر ہیں تو پھر اس صورت میں وہ حسن ہوں گے، احسن نہیں ہوں گے۔ وقبیح ان لم یکن فی ضمیر، اور اگر اس میں سر سے ضمیر ہی موجود نہ ہو تو پھر یہ قبیح ہوگا۔ والضابطہ، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صیغہ صفت میں ضمیر ہے یا نہیں، اور یا ضمیر نہیں ہے بالکل؟ تو اس کے لیے ضابطہ یہ کہ انک متی رفعت بها معمولها، جب آپ صیغہ صفت کے ذریعے اس کے معمول کو رفع دے دیں تو فلا ضمیر فی صفت، پھر صیغہ صفت میں ضمیر نہ ہوگی، جیسے حسن وجہہ، حسن وجہہ یا وجہن، تو اس صورت میں حسن میں ضمیر نہیں ہے مولانا۔
ومتا نصبت او جررت ففیہا ضمیر الموصوف، اور جب آپ اس کے ذریعے معمول کو نصب دے رہے یا جر دے رہے جیسے حسن وجہہ یا حسن وجہہ، تو اس صورت میں ففیہا ضمیر الموصوف، اس صورت میں حسن میں موصوف کی ضمیر ہوگی جیسے زید حسن وجہہ۔ تو اب یہاں پر حسن میں ضمیر ہے جو زید کی طرف راجع ہے، اور وجہہ میں ہو ضمیر بھی اسی ضمیر یعنی زید کی طرف راجع ہے۔ بہرحال تو یہ دو ضمیر جمع ہوگی، اس لیے یہ درست نہیں جو ہے یہ حسن ہے۔ وزید حسن وجہ اگر ہم پڑھے تو یہ احسن ہوگا کہ حسن میں صرف ضمیر ہے، باقی وجہوں کے ساتھ ضمیر نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آخر میں بطور خلاصہ کے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ ہم نے صفت مشبہ کے 18 مسائل پڑھیں، تو اس نقشے کے ذریعے، اس چارٹ کے ذریعے آپ اس کو مزید خوب سمجھ سکتے ہیں کہ صفت مشبہ یا تو معرب باللام ہوگا اور یا غیر معرب باللام ہوگا۔ صفت مشبہ اگر معرب باللام ہو تو پھر اس کی جو ہے معمول کی مختلف قسمیں ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں چارٹ میں نے یہ نقشہ بنایا ہے، آپ اس پر غور کریں۔ اس کا معمول مضاف ہوگا جبکہ معمول معرب باللام ہو جبکہ دونوں نہ ہو، یعنی معمول یا تو مضاف ہوگا یا معرب باللام ہوگا یا دونوں نہیں ہوں گے۔ پھر مضاف ہو تو یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ معمول جو ہے وہ معرب باللام ہو تو پھر تو وہ یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، دونوں نہ ہوں تو پھر یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ تو یہ دیکھیں تین قسمیں اس کی بنتی ہے، 3 اس کی اور 3 اس کی، 9 قسمیں یہ اور 9 قسمیں یہ، تو یہ 18 قسمیں ہیں۔ تو یہ نقشہ تمام صورتوں کا ہے اور تمام صورتیں یہاں پر میں نے لکھ لی ہیں، اعراب بھی لگا دیا ہے۔ آپ حضرات اس سبق کو بار بار سن کر اس نقشے پر غور کریں اور ان مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔